بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ؟ ایک امام مسجد کا سچا واقعہ ہے کہ امام مسجد کی 5 بیٹیاں تھیں، بیٹیاں بھی خوبصورت، نیک، کفایت شار، وہ بھی حافظ قرآن۔ امام مسجد خود حافظ قرآن تھا۔ امام مسجد کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ 11-12 ہزار۔ اس کے بعد جو اس کا ٹائم بچتا تھا اس میں لوگوں کے گھروں میں جاتا، وہاں پہ بچوں کو قرآن سکھاتا، وہاں سے اچھا ہدیہ مل جاتا تھا۔ لیکن جب بھی وہ گھر آتا تو اپنی بیٹیوں کو دیکھتا تو بڑا پریشان ہوتا کہ بیٹیاں، بڑی بیٹی کی عمر 30 سال ہو چکی ہے اور چھوٹی بیٹی کی عمر 18 سال ہے، ان کی ماں بھی نہیں ہے اور رشتے بھی نہیں ہو رہے۔ ایسا نہیں رشتے نہیں آتے تھے، رشتے بہت آتے تھے، لیکن سب منہ کھول کے مانگتے تھے جہیز، اور امام مسجد کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایمان کے۔ کہتے ہیں اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور ایک ہے دوسرا جو بابا بلے شاہ نے بتایا کہ چھٹا ارکان ہے غربت، بھوک، افلاس۔ اگر وہ نہ پورا ہو تو 5 کے 5 ضائع ہو جاتے ہیں۔ کافی حد تک بات صحیح بھی ہے۔ تو جو امام مسجد رستے سے جا رہا ہے، دیکھتا ہے کہ وہاں پہ ایک فقیر بیٹھا ہے، اور فقیر کے ارد 2-3 لوگ بیٹھے ہیں۔ ایک بندہ فقیر سے کہتا ہے کہ بابا جی میرے پاس 4 بیٹیاں ہیں، میرے پاس بیٹا نہیں ہے، میں بیٹے کی بڑی دعا کرتا ہوں، آپ کچھ حل بتاؤ، کوئی وظیفہ بتاؤ۔ وہ کہتا ہے بابا جی کرامات تو مانتا ہے کہ نہیں مانتا، تو اپنی ایک بیٹی مجھ کو دے دے، میں کرامات کروں گا، تیرے گھر بیٹا ہو جائے گا۔ بابا جو انسان ہے وہ ایسا کہتا ہے، اور جو امام مسجد سنتا ہے وہ کہتا ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے پاگل لوگ ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کے کانوں میں وہ سننے کو ملتا ہے جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنی ایک بیٹی دے دوں گا۔ امام مسجد سوچتا ہے کیسے اپنا جگر گوشہ اس کو دے سکتا ہے کوئی آدمی۔ اس فقیر سے دوسرا آدمی بولا کہ میں نے آپ کو جب سے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا تھا اس کے بعد میرے گھر کے حالات بدل گئے۔ امام مسجد سوچتا ہے یہ کیسے لوگ ہیں۔ وہ وہاں سے سن کے چلا گیا، لیکن اس کے سارا دن میں وہ بات گھومتی رہی۔ گھر آیا، بیٹیوں نے کھانا دیا، بیٹیاں بہت کفایت شار تھی، نیک تھی، سگڑ تھی۔ ان کو دیکھا تو کہتا ہے، سوچتا ہے کہ کوئی آدمی اپنا جگر گوشہ کیسے دے سکتا ہے۔ اگلے دن جب اس کے دروازے پہ دستک ہوئی ہے تو وہی فقیر اس کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ امام مسجد کہتا ہے ہاں بھائی مولوی صاحب پریشان ہو نا، آپ کا پریشانی کا حل میرے پاس ہے۔ آپ کی 5 بیٹیاں ہیں، بڑی بیٹی کی عمر 30 سال ہے، چھوٹی کی 18 سال ہے، فلانی کا یہ نام ہے، فلانی کا یہ نام ہے، رشتے نہیں ہو رہے۔ بابے کے ہوتے ہوئے پریشان ہوتا ہے۔ فقیر کی بات مان لے، تو کامیاب ہو جائے گا، تیری بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے۔ وہ کہتا ہے فقیر کیا مانگتا ہے؟ کہتا ہے فقیر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ایک بیٹی کا رشتہ مجھ کو دے دے جو سب سے چھوٹی ہے۔ اس کی عمر تھی 18 سال اور فقیر اس کی عمر کا تھا۔ اب وہ کہتا ہے جا جا کام کر، دروازہ بند کرتا، بھگا دیتا اس کو، اور وہ چلا جاتا فقیر۔ لیکن اس کے ذہن میں وسوسہ ڈال گیا، شیطانی کام کر گیا، وہ سوچتا رہتا ہے کہ کروں تو کیا کروں۔ اگلے دن پھر وہی فقیر دروازہ دستک دیتا ہے، اور وہاں سے پھر وہ آدمی امام مسجد دروازہ کھولتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے ہاں بھائی سوچا میرے بارے میں؟ وہ کوئی جواب نہیں دیتا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، فقیر نے کام پکڑ لیا، روز صبح اس کے گھر میں دروازے دستک دیتا۔ اب امام مسجد کا جو تھا ایمان کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ وہ اسے کہتا ہے فقیر سے اگر میں رشتہ تو میرے ساتھ کر دوں اپنی بیٹی کا تو کیا گارنٹی ہے؟ کہتا ہے گارنٹی کیا ہے، 1-2 مہینے میں تمہاری ساری بیٹیوں رشتے ہو جائیں گے۔ امام مسجد اس کو کہتا ہے کہ میری ایک شرط ہے، میں تب شادی کروں گا تمہارے ساتھ اپنی چھوٹی بیٹی کی جب میری 4 بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی۔ فقیر کہتا ہے ایک شرط تیری، ایک شرط میری بھی ایک شرط ہے، مجھ سے تو نکاح کر دے اپنی بیٹی کا، رخصتی تب کرنا جب تمہاری بیٹیوں کی شادی ہو جائے۔ لو جی شرط مان لی۔ فقیر جناب چلا گیا۔ امام مسجد گھر میں آ کے اپنی 4 بیٹیوں کو ایک سائڈ پہ کیا اور چھوٹی بیٹی کو لے کے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے سامنے بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے اور آنکھوں میں آنسو ہے۔ بیٹی پریشان ہے، باپ کو کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے؟ بیٹی کہتی بابا کیا ہوا؟ کہتا بیٹی سے کہتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، بہت ہاتھ پاؤں ہمارے، کہیں رشتہ نہ ہوا۔ جو فقیر اکثر آتا ہے کہتی ہاں میں دیکھتی ہوں، کہتا وہ مجھ سے زیادہ عمر کا ہوگا۔ اس نے کہا میرے پاس کرامات ہیں، اگر تو چھوٹی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کرتا ہے تو میں تیری
ایسی کرامات کروں گا کہ تیری چاروں بیٹی کے رشتے ایک مہینے 2 مہینے ہو جائیں گے. تو بیٹی میں قربانی دینا چاہتا ہوں تیری. اور نہ باپ نہ جھکے ہوئے سر کے ساتھ وہاں بیٹھا ہے اور آنکھوں میں آنسو ہیں. وہ یہی سوچ رہا تھا کہ بیٹی چلائے گی چیخے گی کہ میں ہی رہ گئی تھی قربانی کے لیے, میں نہیں قربانی دیتی. لیکن بیٹی نے باپ کے آنسو صاف کیے اور باپ سے کہا جیسے ابو آپ کی مرضی, مجھے منظور ہے, آپ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اگلے دن فقیر آیا, فقیر سے کہا بھائی لے آؤ نکاح خواں. فقیر گیا کہ نکاح خواں لے کے آ گیا اور نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد فقیر کہتا ہے یہ میری امانت ہے تمہارے پاس, اور اب دیکھ تیرے گھر کیسے رشتوں کی لائن لگتی ہے. اب امام مہدی کا ایمان ڈول چکا تھا. 2-3 دن گزرے ہیں, ایک اچھا رشتہ فقیر اس کے نا امام مہدی گھر میں آیا. لڑکا باہر کہیں ہوتا تھا, اچھا کھاتا پیتا گھر تھا. گاڑی میں آئے, بڑی سی گاڑی میں آئے, اور اس کے گھر کے آگے رکی گاڑی, امام مہدی گھر کے آگے. امام مہدی حیران پریشان, وہ خدا کو بھول چکا تھا. وہ سوچتا ہے کہ بڑا کرامت والا ہے یہ جناب فقیر, اور اس کا رشتہ طے ہوا اور دوسرے دن نکاح ہوا اور شادی ہو گئی. خاموشی سے وہ اپنے 4-5 بندے لے کے آئے اور نکاح کرے, رخصت کر دی. بڑی بیٹی کی ہوئی. 2 ہفتے گزرے, چھوٹی بیٹی کا رشتہ آ گیا. ایسے کرتے کرتے 1.5 مہینے کے اندر 2 مہینے کے اندر چاروں بیٹیوں کے رشتے اور شادیاں ہو گئی. اور امام مہدی اتنا خوش کہ کیا کرامت والا فقیر ہے. فقیر کے گن گائے, بڑی دعائیں دے فقیر کو. ہوتا کیا ہے کہ پھر فقیر آ جاتا ہے گھر میں, کہتا ہاں بھائی میری مان تمہارے پاس ہے, رخصتی کر دو. اب وہ باپ کہتا ہے دیکھ میرا گھر سونا ہو گیا, 1 ہفتہ اور گزار لے جہاں تم گزارے ہیں. کہتا نہیں, آج کا دن ہے, کل میں آؤں گا, رخصتی کر دو. اور یہ اگلے دن فقیر آتا ہے, باپ بوجھل دل کے ساتھ رخصتی کر دیتا ہے. بیٹی چلی جاتی ہے. اب باپ اکیلا گھر میں پریشان, بچوں کو پڑھانے کے بعد گھر میں آتا ہے تو دیکھتا ہے گھر کھانے کو دوڑتا ہے, گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, کاٹتا ہے گھر کھانے کو. اس کو گھر میں آتا, دل نہیں لگتا گھر میں. سوچتا ہے اپنی بیٹیوں کے پاس جاتا ہوں, ان سے مل کے آتا ہوں. سب سے پہلے اپنی بیٹی گھر جاتا ہے, بڑی بیٹی گھر میں, جس گھر میں رشتہ کیا ہوتا ہے. اس گھر میں جا کے دوبارہ بجاتا, کوئی بھی نہیں آتا. پریشان ہمسائے سے پوچھتا ہے کہ اس گھر کے لوگ کہاں ہیں. کہتا جی پتہ نہیں, یہاں پہ آئے تھے کرائے کے لیے, اب تو خالی پڑا ہے گھر. اب 1 مہینے کے لیے آئے تھے لوگ یہاں پہ, انجان لوگ تھے, ہم نہیں جانتے کون ہے, کہاں سے آئے تھے. باپ بڑا پریشان, وہ بھاگتا ہے. اس کے بعد چھوٹی بیٹی کی طرف جاتا ہے, جو اس سے چھوٹی ہوتی ہے. اس کے گھر میں بھی خالی, وہ بھی یہی بتاتے ہیں کرائے پہ آئے تھے, اب کہاں گئے پتہ نہیں. ایسے بھاگتا جاتا ہے تیسری بیٹی کے گھر میں کی طرف, وہ بھی خالی پڑا ہے. چوتھی بیٹی کے پاس جاتا ہے, وہ بھی گھر ایسا ہی ہے. اب وہ 5ویں بیٹی کا فقیر کا ڈریس اس کے پاس ہے ہی نہیں پہلے ہی, فقیر رستے میں ملا تھا. اب وہ پانچوں بیٹیاں گوا بیٹھا ہے. دیکھا, جب اللہ پہ ایمان نہ ہو اور لوگوں پہ ایمان ہونا تو ایسا ہوتا ہے. امام مہدی تھا, ایمان ڈول گیا اس کا. اب سر پکڑ کے بیٹھ گیا, روتا ہے, اللہ سے فریاد کرتا ہے, دعا کرتا ہے, بڑا پریشان. ایسے ہی راستے میں آ رہا تھا پریشانی کے عالم میں, تو جو بندہ فقیر کے پاس بیٹھا تھا نا, جو کہہ رہا تھا میں آپ کو اپنی بیٹی دے دوں گا, وہ اس کو نظر آ گیا. اس کا بھی دھیان جب پڑا امام مہدی کو, وہ بھاگا ہے. امام مہدی اس کے پیچھے بھاگا اور پکڑ لیا اس کو. اسے پڑھ کے بتا وہ فقیر کدھر ہے. کہتا کون فقیر, میں نہیں جانتا. وہ کافی کوشش کی اسے منوانے کی, اسے ہاتھ بھی اٹھایا, مارا بھی, اور وہ نہ مانے. اس کے آگے رونا شروع کر دیا, دیکھ میری 5 بیٹیاں تھیں, میں پانچوں کی پانچوں فقیر کو دے دی ہیں, میرے حال پر رحم کر. پھر وہ آدمی کو ترس آیا, کہتا ہے میں تو یہ کچھ جانتا نہیں ہے, اس نے مجھ کو پیسے دیے تھے. کہتے ہیں نا پیر نہیں اڑتا, اس کے چیلے اڑاتے ہیں. تو کہتے ہیں ہم اس کے پاس بیٹھ کے ایسی باتیں کرتے تھے, بس جیسے تو پھنسا ہے ایسے کئی اور لوگ پھنسے ہیں. تو باقی مجھے نہیں پتا وہ کہاں کا ہے, کدھر رہتا ہے, کدھر نہیں رہتا. ہمیں پیسے دیتا تھا, ہمیں دیہڑی ملتی تھی جس دن اس کے پاس بیٹھتے تھے. کہتا ہے تو کچھ پتا نہیں. کہتے فون پہ اکثر نا لاہور کا ذکر ہو کرتا تھا کہ لاہور میں لڑکیاں بھیج رہا ہوں, لاہور میں یہ کر رہا ہوں. اب وہ آدمی لاہور چلا گیا, امام مہدی لاہور چلا گیا, وہاں جا کے ڈھونڈتا پھرتا ہے. ایک دن سگنل کے پاس اس کو نا اپنی پانچوں کی پانچوں بیٹیاں ایک گاڑی میں سوار ہوتی نظر آتی ہیں.
ایک گاڑی میں پانچوں کی پانچوں بیٹیاں ٹویوٹا ہائی ایکس جیسا ہوتا ہے نا، اس میں سوار ہو کے جا رہی ہیں۔ یہ ان کو آواز دیتا ہے، ان کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن آ کے وہ سوار ہو گئی تھی۔ اب یہ نا اس گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیتا ہے، رکشے میں بیٹھتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے بھاگ چلا جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ فقیر نے گاڑی میں اترا ہے، اس پانچوں بیٹیوں کو اس نے نکالا اور نا ایک گھر میں داخل کر دیا۔ کپڑے ان کے گندے گندے سے کپڑے تھے، عجیب سے کپڑے پہنے ہوئے تھے انہوں نے۔ اب یہ امام مسجد وہاں پہ رک کے دیکھ رہا ہے سارا منظر، اور وہ جو فقیر تھا اندر گیا اور بعد میں باہر آیا، اور دو تین آدمی ساتھ تھے، وہ گاڑی میں بیٹھے پھر چلے گئے۔ اس کے بعد امام مسجد نے دیوار پھلانگی ہے، اندر داخل ہوا ہے گھر کے، ارد گرد دیکھا کوئی چوکیدار تو نہیں، کوئی پہرےدار تو نہیں ہے، کوئی نہیں تھا۔ آگے پہنچا ہے، کمرے کے پاس پہنچا ہے تو وہاں پہ چلانے کی آواز آ رہی ہے، جیسے کسی کو مار رہا ہے کوئی۔ کھڑکی سے دیکھا ہے تو اس کی پانچوں بیٹیاں کمرے میں ہیں، اور اس سے وہ ایک عورت کہتی ہے جو ان کی ایک لڑکے کی جو تھی نا ماں بن کے آئی تھی، کہ تم لوگوں کو کہا کہ سگنل پہ اللہ کے نام پہ ایسے مانگا کرو کہ جیسے تم آج ہی مر جاؤ گے، تمہارے گھر میں کتنی پریشانی ہے۔ وہ سب فقیر تھے، فقیروں کی ٹولی بنی ہوئی تھی۔ اب یہ تو ہکا بکا، اور جو لڑکیاں صحیح سے مانگتی نہیں تھی نا ان کو مارتی تھی، زخم ہوتا تھا، تاکہ زخم ہوں گے تو اور ان پہ دوائی لگے گی تو ان کو پتہ لگے گا باقی نیشنل زخم ہے۔ اب یہ وہاں سے دوڑا تو اس کے ہاتھ نا، اکثر آپ سنتے ہیں ایک نا اقرار الحسن نامی اینکر مشہور ہے، اس سے کو رابطہ ہوا، پولیس کے پاس بھی گیا اور اس سے بھی رابطہ کیا، اور پولیس لے کے اقرار الحسن کی ٹیم، سرعام ٹیم وہاں پہنچی ہے۔ ان لوگوں نے پھر بندوں کو بازیاب کرایا، اور اس کی لڑکیاں تھیں ان کو لے کے آیا۔ لڑکی سے پوچھا تمہارے دلہے کدھر ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ دلہوں نے تو اگلے دن طلاق دے دی تھی، اور ساتھ ان کے چلا آگے تھے، ان کے فقیروں کے ساتھ میں آ گئی تھی۔ اور وہ لڑکیوں کو لے کے شرمندہ حالت میں امام مسجد واپس اپنے گاؤں، یہ منڈی بہاؤدین کے پاس گاؤں تھا اس کا، وہاں پہنچا ہے۔ امام مسجد پریشانی کی حالت میں، کیونکہ بیٹی عزت لٹ چکی تھی، طلاق یافتہ ہو چکی تھی، پہلے صرف ایک مسئلہ تھا غربت، اب تو کئی مسئلے ساتھ تھے۔ پریشانی کے حالت میں بیٹیوں کو گھر لے کے آیا اور اپنے مفتی صاحب کے پاس گیا، ان کو جا کے سارا ماجرا بتایا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ ایک ہی بات کہی کہ تم نے صبر کا دامن چھوڑ دیا تھا، تمہیں تقوی پہ قائم نہیں رہے، اللہ پہ یقین نہیں رہا، تم اس کی کرامات کے چکر میں اپنا گھر اجاڑ دیا، اپنا دین برباد کر دیا۔ وہ اللہ سے معافی تلافی کرتا رہا۔ مفتی صاحب نے وہیں پہ کہیں ڈھونڈا اور 5 حافظ قرآن لڑکے ڈھونڈے اور 5 لڑکوں کی شادی کی 5 بیٹیوں سے کرا دی۔ اللہ تعالیٰ بڑا مسبب الاسباب ہے، لیکن ہم لوگ اللہ پر یقین تو کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ نا چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیتے ہیں، یہ پیر فقیر ڈھونگی، اور ان کی کرامات کے چکر میں اپنا گھر برباد کر لیتے ہیں۔ یہ سچا واقعہ تھا۔ اگر آپ کو اچھا لگے نا، اپنے دوست احباب گروپس میں شیئر لازمی کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔